خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور ہم حاضر خدمت ہیں۔ ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی قربانی 2022 کے لیے اپیل کر رہے ہیں۔ آپ اس قربانی میں شریک ہو جائیں کیونکہ یہ قربانی خالصتاً اللہ کے لیے ہے اور اللہ کا ہی حکم یہاں پر بجا لائیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے میری اطاعت اور میری مخلوق پر شفقت، یہی اس کو کل دین بھی کہا گیا ہے۔ کیونکہ جب جناب رسالت میں آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ بتائیے مجھے 2 جملوں میں پورا دین بتائیے، 2 جملوں میں، مجھے تفصیل طلب نہیں بلکہ بس 2 جملوں میں جواب چاہیے کہ پورا دین مجھے آپ فرما دیں تاکہ میں اس پر عمل کر کے آسانی سے پورے دین پر عمل کر لوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے بندوں پر شفقت، یہ ہے مکمل دین۔ تو ناظرین کرام، اب یہاں پر اللہ کی اطاعت ہوگی اور اس کے بندوں پر شفقت ہوگی، مکمل دین جسے کہا ہے رسالت میں آپ نے۔ ہم اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم بھی بجا لائیں گے اور اس کے بندوں پر اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے، مثبت اثرات، یعنی کہ قربانی ہوگی، گوشت بنے گا، کھانے بنیں گے اور ہم کھلائیں گے انشاءاللہ اللہ کے بندوں کو۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو، یہ جو بیچارے بھوکے لوگ ہیں، ان کا احساس کریں۔ آپ اور میں روزانہ کی بنیاد پہ جو چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، کبھی اپنی چاہت، اس بے حسی سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے سوا بھی کسی کا دل کرتا ہوگا یہ کھانے کا جو ہم کھا رہے ہیں، تو اس لیے ان لوگوں کا احساس کرنا ہے۔ وہ تعداد میں سینکڑوں یا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں روئے زمین پر کروڑوں لوگ ہوں گے جو بھوک سے اس وقت بلک رہے ہوں گے، لیکن ہم اپنی استطاعت کے مطابق جتنے لوگوں کی بھوک کا سامان کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس اجتماعی قربانی کے ذریعے کریں گے۔ اور اب اس وقت گوشت لے کر کھانا پکانا بھی، میں محمود بھائی کہہ رہا تھا کہ آسان نہیں ہے، ایک ناممکن، آئل کی قیمتیں اور یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے لوگوں کے لیے۔ تو ایسا قربانی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جو ہے وہ باقاعدہ اخوان نعمت کی طرف ان کو جو ہے وہ دعوت دے گی اور سب کے لیے یہ نعمتیں تیار کر کے رکھی جائیں گی اور انہیں کھلایا جائے گا۔ تو وہ اشیاء خور و نوش جو لوگوں کے لیے جن کی قیمتیں ان کی دسترس سے بہت باہر ہو چکی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم 2-3 اشعار نعت رسول مقبول کے سنتے ہیں محمود بھائی سے، اس کے بعد انشاءاللہ جناب فیصل عزیز بندگی صاحب اور علامہ شرجیل احمد خان صاحب کس سے گفتگو کرتے ہیں۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، آب
زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ جو دے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو آؤ جو دے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو دریافت کرنے والے نے سفر نامے کے دوران کہا وہ کلام آپ کا ہے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو تو کعبے کا کعبہ کیا مراد ہے تو آپ نے سفر نامے میں اشعار لکھے فرمایا کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر ساری بہار دلہنوں دولہا کے گھر کی ہے کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نئی دلہن یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کیا ایک اپنایا انداز آپ نے عشق کا مستی کا کیف کا اور جنون کا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ جو صوفیانہ رنگ ہے وہ نظر آتا ہے ماشاءاللہ جیسے وہ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں یہ ایک تصوف کا جو رنگ ہے وہ بالکل اندر کی کیفیات احساسات بالکل میں اسی تسلسل کو آگے لے کر چلتے ہیں اچھا میں علامہ صاحب یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا ابھی جب ذکر ہوا تھا اہل بیت اطہار کا تو کیوں نہ اس موقع پر ہم نے مسلسل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اللہ کی حمد کی ہے حضور کی باتیں کی ہیں اہل بیت اطہار اور قربانی یہ جو ایک سلسلہ ہے اس وقت قربانی کا اور یہ جو موقع ہے اس وقت اہل بیت اطہار کے کیا معاملات ہوا کرتے تھے ان کی روش کیا ہوتی تھی کچھ ان کی ادائیں کچھ ان کا انداز بالکل یہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی سیرت مبارکہ اور پھر اہل بیت میں ایک استدلال ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے کر لوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ابتداءً ہم نے گفتگو کی توحید کے حوالے سے لیکن وہ جو آپ نے ابھی حدیث شریف کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کی اطاعت اور مخلوق پر شفقت یہ سارا دین ہے ایک جانب اللہ سے متعارف کروا رہے ہیں خلیل خدا دوسری جانب مخلوق سے حسن سلوک تاریخ میں اگر آپ دسترخوان کی تاریخ میں جائیں
تو قدیم ترین عوامی دسترخوان وہ ابراہیم علیہ السلام واہ واہ، یہ بات تاریخ میں، بالکل صحیح. جس کی تفصیلات یوں بیان عوامی ہوئی ہے، دسترخوان، عوامی ظاہر لوگوں کے لیے لنگر عام جسے کہتے ہیں. جس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ وہ اتنا دراز ہوتا تھا کہ اس پر صرف انسان نہیں، اللہ پرندے بھی، اللہ اکبر، پرندے بھی اللہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. واہ واہ، ایک دراز دسترخوان. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد یہ دسترخوان مخلوق خدا کی خدمت آقا دو جہاں کے پردادا حضرت عمر بن عبد مناف، صحیح. حضرت عبد المطلب کے والد، وہ ان کے دور میں قحط پڑ گیا مکے میں. انہوں نے ساری جمع پونجی، تاجر تھے، تمام جمع پونجی دسترخوان پر لگا دی. مخلوق خدا کو کھلایا جائے، انہیں پلایا جائے. انہوں نے اعلان کیا کہ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ میرے دسترخوان پر آئے. صحیح. جو کعبے کی وجہ سے دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں وہ میرے دسترخوان پر آئیں. مسافر، مقامی آبادی سب ان کے دسترخوان پر بیٹھتے. حسن سلوک کا یہ عالم تھا کہ عمر بن عبد مناف اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر لوگوں کو کھلاتے تھے. اللہ اکبر. اللہ اس لیے اکبر. آج دنیا انہیں عمر ابن عبد مناف نہیں کہتی، آج دنیا انہیں ہاشم کہتی ہے. اللہ اکبر. ہاشم کا مطلب ہوتا ہے نوالا بنا کر کھلانے والا. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ. آج ہاشم سے مشہور ہے، سبحان اللہ، سبحان خاندان بنی ہاشم. سبحان اللہ، سبحان پھر جس سے یہ خاندان بنی ہاشم، ان کی شہرت دسترخوان ہے. پھر خاندان بنی ہاشم کے بعد آپ دین کی دعوت دیکھیں. جب دین کی دعوت دینے کا مرحلہ آیا تو پہلی دعوت دین پھر ایک دسترخوان پر، واہ واہ، ذوالعشیرہ، ذوالعشیرہ. پھر ایک دسترخوان، واہ. اور وہاں دعوت دین دی گئی، جہاں حضرت علی نے سب سے پہلے حضور کی نصرت کرنے کا اعلان کیا سبحان کہ میں اللہ. آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی سبحان نصرت اللہ، کروں گا. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر اس خاندان میں دسترخوان کھلانے کا رواج، یہاں تک کہ قرآن حکیم نے اس خاندان کے کھلانے کی عظمت کو بیان کیا ہے. سبحان اللہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. واہ واہ، یہ اللہ کی خالص محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کا تعلق بھی پھر اسی گھرانے اہل سے بیت سے، اہل بیت اطہار سے اس کا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں ان کے کھلانے کی ادا کو بیان کیا ہے. اللہ. اور پھر امام حسن کا دسترخوان وہ مشہور ہے. تو یہ گھرانہ وہ ہے کہ ایک جانب مخلوق خدا سے حسن سلوک کرتا ہے، دوسری جانب اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کرتا ہے. اللہ. ایسی بندگی مخلوق نے پھر دیکھی نہیں ہوگی جیسی آقا دو جہاں کے صحابہ اور اہل بیت، انہوں نے حضور کے ارشادات اور حضور کی سیرت کی روشنی میں اللہ کی بندگی کر کے بتائی. دو رخی انہوں نے اپنی شخصیت کو رکھا ہے. ایک رخ اللہ کی جانب ہے، ایک رخ مخلوق سے حسن سلوک کی جانب ہے. مکمل دینی ہے جی، سارا دین مخلوق کا عملی طور بھلا، جی عملی طور. مخلوق کا بھلا ہو. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسن کے پاس ایک تحائف کی قطار آئی، اونٹوں کی قطار، اور حبشی غلام، امام حسن اس وقت لیٹے ہوئے تھے. اس حبشی غلام نے کہا کہ حضور آپ کے لیے یہ تحائف ہیں، یہ اونٹوں کی قطار ہے، اس پر تحائف لدے ہوئے ہیں، یہ سب آپ کے لیے ہیں. امام حسن کھڑے ہوئے، اس نے امام حسن کی جوتیاں مبارک امام حسن کے سامنے رکھ دی. امام حسن نے وہ پہنی، وہ قطار دیکھی اور فرمایا کہ یہ سارے تحائف اس غلام کو دے دو. اللہ اکبر. وہ حبشی غلام اللہ کہا اکبر. کہ سب اس کو دے دو. لوگوں نے کہا حضور بہت زیادہ ہے. اللہ کہا جتنا بھی ہو دے دو، یہ اس کو دے دو. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا کہ آپ نے سارے تحائف اس ایک حبشی غلام کو دے دیے، وجہ کیا تھی؟ کہا کہ اس نے مجھ سے حسن سلوک کیا تھا. ہائے ہائے. میں کھڑا ہوا تو اس نے میری نالین میرے سامنے، ہائے 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 ہائے. یہ نالین اللہ، اللہ، اٹھا اللہ. کر رکھنے کا عوض کا بدلہ کا ہے، بدلہ. اللہ نالین کا بدلہ نہیں اللہ ہے. اللہ 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 اللہ. یہ امام حسن کی جوتیوں کا بدلہ نہیں ہے، اللہ یہ اکبر. اٹھا سامنے کے اٹھا کر رکھنے کا ہائے بدلہ. ہائے ہائے. تو یہ خاندان حسن سلوک. اب دیکھیں نا، اقبال نے، علامہ اقبال جیسا پڑھا لکھا اللہ اکبر. دانشور، جب اللہ وہ یہ کہتا ہے کہ غریبوں
ہائے ہائے، سادہ و رنگی ہے داستان حرم، اللہ اللہ اللہ، نہایت اس کی حسین، اللہ اکبر، ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ بس اکبر، میں اس کی اپنی اس گفتگو کی تلخیص اس جملے پہ کروں اللہ کہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے جن قربانیوں کی ابتدا ہوئی، جان کی قربانی مانگی گئی، اللہ خلیل اکبر، خدا آتش نمرود میں جانے کو تیار ہیں، مال کی قربانی مانگی گئی، اپنا سارا ریوڑ راہ خدا میں دے دیا، اولاد کی قربانی مانگی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری چلا دی، جان مال اولاد کی قربانی دی، لیکن جان بھی بچ گئی، مال بھی بچ گیا، اولاد بھی بچ گئی، ہائے ہائے، کیا بات ہے، اللہ جان اکبر، مال اللہ اولاد اکبر، تینوں بچ گئیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، نہایت اس کی حسین، نہایت اس کی، جہاں جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا، اولاد بھی جائے ہائے گی۔ ہائے ہائے، اور ابتدا اسماعیل، ابتدا بنیاد آپ نے دی اور اس کی انتہاؤں کو پہنچے تو امام حسین پہنچے، اور حضرت سیدنا امام حسین کا بھی آپ نے ذکر فرمایا، تو دیکھیے واقعہ بھی اور بات بھی اور عقیدت بھی، مدحت بھی، جاؤ کہو حسن سے کہ لکھ دیں کرم کریں، واہ، جاؤ کہو حسن سے کہ لکھ دیں کرم کریں، احسان ان کا خلق ہے، نیکی سرشت ہے۔ حضرت عمر نے لاڈلے بیٹے سے یوں کہا، ابن علی کے ہاتھ کا لکھا بہشت ہے، ابن علی کے ہاتھ کا لکھا بہشت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار سے محبت والا دل اور جذبہ عطا فرمائے۔ حضور کے اصحاب کا بھی کیا کہنا، جب ہم نے صلح حدیبیہ کی بات کی تھی، آپ جیسے فرما رہے تھے کہ یہ صحابہ کی ادائیں اور اہل بیت کی جو ادائیں ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب حدیبیہ کی بات ہوئی تھی تو جب سفیر آیا تھا ان کی جانب سے اور اس نے آ کے جب یہ منظر دیکھا، اس نے جا کے کہا محمد سے جنگ نہ کرنا، میں نے ان کے صحابہ کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، میں نے ایسے عاشق تو دیکھے ہی نہیں ہیں۔ اور اسی لیے وہ تلک راج نے کہا نا کہ رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں مگر حضور کے عاشق حبیب ہوتے ہیں۔ خدا کی ذات پہ اکثر ہے متفق، لیکن کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں، کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں۔ علامہ شرجیل احمد خان صاحب ماشاءاللہ بہت کمال، علامہ فیصل عزیز صاحب نے کلام کیا، اور علامہ شرجیل احمد خان صاحب بھی نوجوان باصلاحیت ٹیلنٹڈ ماشاءاللہ اسپیکر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کی جو اختتامی جو مرحلے ہیں ان میں ہم دیکھیں ہم اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اور اس وقت اس دور انتشار میں بھی، اس دور مصروف میں بھی، اس دور بے حس میں بھی ہم کس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کم از کم اللہ ہماری اس کوشش کو، میرا آپ کا پارٹیسپیشن جو ہو سکتا ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کی مخلوق سے ہم یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور دیگر مخلوق جو ہے اس کی خدمت کریں۔ آپ فرمائیے، کچھ سیرت بیان ہو، کچھ میسج ہو، کوئی پیغام۔ سلمان بھائی، قرآن کریم کی وہ آیت ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اصل میں بات صرف اتنی سی ہے کہ مسلمان یہ جان لے، یہ مان لے، یہ پہچان لے کہ اس کا سودا، اس کی تجارت ہو چکی ہے، واہ، اب کوئی نئی تجارت وہ نہیں کرنے جا رہا۔ صحیح بات، ہمارے پیر صاحب فرماتے تھے نورانی میاں کہ ہمارا سودا بازار نبی میں ہو چکا ہے، تو کوئی نہیں خرید سکتا، ہمیں اب کوئی نہیں خرید سکتا، اور پھر ہماری کوئی قیمت بھی نہیں لگا سکتا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ رب العزت نے بے شک ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا اور اس کے عوض جنت عطا کر دی۔ صحابہ کرام نے اور اہل بیت نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا، اپنی تجارت اور اپنا وعدہ ان کو یاد تھا کہ ہمارا پہلے ہی سودا ہو چکا ہے، تو اب ہمیں کون خریدے گا۔ اور اس پہ بے شمار واقعات ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو سوشل بیک آؤٹ کا ایک پورے سیرت کے اندر موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس کفار آ کر اور یہ انہیں آفر کرنے لگے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تمہاری طرف نگاہ نہیں فرما رہے، تم سے بات نہیں کر رہے، تو آؤ ہمیں جوائن کرو، کیا اسی دن کے لیے اتنا آگے بڑھے تھے؟ ہم تمہیں فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، بالکل ساری تمہارے، اور تمہیں لیڈرشپ بھی ملے گی، بالکل صحیح بات۔ تو کہنے لگے کیا اب یہ دن بھی ہم پر آنا باقی ہے کہ اب ہمارا اس طرح ہمیں آفر دی جائے گی اور ہماری ساتھ ڈیل کرنے کی بات، یعنی کوئی سوچ بھی کیسا رہا ہے، صحیح بات، کوئی سوچ بھی کیسا رہا ہے، کسی کے ذہن میں یہ چیز آ بھی کیسے گئی کہ ہم بک جائیں گے۔ صحیح بات۔ تو یہ صحابہ کرام وہ ہیں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ غلام ہیں، اور اہل بیت تو پھر دن و رات رسول اللہ کو دیکھنے والی ہستیاں۔ تو میں تو یہ کہوں گا سلمان بھائی، حضور کے ساتھ ہیں جب پورا مکہ، میں کہتا ہوں وہ جو آپ پہ وحی آنا بند ہوئی اور سب نے اعتراضات کی بھرمار، اور اہل بیت اطہار صرف آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک صحابی رسول، اللہ اکبر، کبھی بھی اہل بیت سے جدا ان کو تصور اس موقع پہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک حضور کا بوڑھا رفیق حضور کے ساتھ تھا اور وہ تھے جناب ابوبکر صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم تو یہ کہیں گے سلمان بھائی کہ اہل بیت
اور صحابہ کرام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ سخاوت یہاں سے ڈیفائن ہوتی ہے. صحیح بات ہے. یہ ڈیفائن کرنے والے ہستیاں بالکل صحیح ہیں. بات. اسلام کی تعلیمات کو اگر ڈیفائن کرنا ہے تو ان کے کردار، ان کے اوصاف سے ڈیفائن کرنا ہے. تو اس دور کے اندر پہلی بات یہ کہ ہمیں بحیثیت امت، بحیثیت مسلمان اپنے وعدے کو یاد رکھنا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے سلمان بھائی کہ دیکھیں، میں بحیثیت مسلمان میری زندگی میں اور وہ بندہ جو مسلمان نہیں ہے، ہم دونوں کے صرف لینس کا فرق ہے. یعنی سب سے پہلی چیز جو مجھے غیر مسلم سے جدا کرنی ہے، جس کو اسلام کی دولت نہیں ملتی، وہ میرا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہے. بالکل صحیح. وہ دنیا کو دیکھنے کا لینس ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اور اہل بیت کو لینس عطا کیا کہ اب دنیا کو کس طرح دیکھنا. فرما دیا کہ افضل الاعمال الی اللہ ادخال السرور علی قلب مومن، کہ اعمال میں ایک بہتر اور ایک بہترین عمل یہ بھی ہے کہ تم ایمان والے کے دل میں خوشی کو داخل کر دو. پھر یہی وہ تربیت ہے کہ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ وہ بندگان خدا ہیں جو اپنی ذات کو قربان کر دیتے ہیں دوسرے کی نیڈ کے اوپر، دوسرے کی ضرورت کے اوپر. یہ وہ جذبہ تھا جو اسلام کو آگے لے کے چلا، اور اسی جذبے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں، یہ جو ہم گفتگو آج دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، اور یہ جس خیر کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، اس پورے ایک اس میں سے ایک آپشن جو ابھی سامنے رکھا گیا، یہ دعوت کے اندر بھی دین کی بات کا ریوائول ہے. بالکل صحیح. اس کا احیاء ہے، اس کی تجدید ہے، وہ بار بار کی یاد دہانی ہے. کیونکہ قرآن نے کہا کہ یاد دلاؤ، تذکیر کرو، کہ یاد دلانا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. بہت خوب، کیا بات ہے. اور بات یہ ہے کہ ہمارا عروج جس کے لیے آج ہم متمنی نظر آتے ہیں، طالب نظر آتے ہیں، وہ جو اللہ نے مسلمانوں کو عروج عطا فرمایا تھا، اس کے پیچھے جو ایک کاز تھا وہ یہی تھا کہ مسلمان کرتے کیا تھے. دراصل ہمیں اپنی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے صوفیاء کرام کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ خانقاہی نظام کیا اب اپنی اصل شکل میں باقی ہے؟ تو یہ سوال بنا ہی کیوں؟ کیونکہ سوال کرنے کا آپ نے لوگوں کو موقع دیا. آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف میں وہ جو خانقاہ، اب اقبال کو یہ کہنا پڑا مجبور ہو کر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اقبال یہ نہ کہتے اگر خانقاہوں کا نظام درم برم نہ ہوتا. خانقاہیں وہ تھی جہاں ابو اسحاق شامی جیسے آتے تھے اور قطب بن کے چلے جاتے تھے. خانقاہیں وہ تھی جہاں قطب الدین بختیار کاکی اپنے تلامذہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور وہ سارے تلامذہ عشق و مستی میں اللہ رب العزت کی مستی میں وہ چلتے چلے جاتے تھے، اور وہ تمام تر کام ہر قدم ان کے سر انجام ہوتے تھے کہ جو اللہ رب العزت کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات ہیں. وجہ سبب کیا تھی؟ اللہ رب العزت کو لوگ اس گنجلک زندگی میں جب الجھ کے رہ گئے تھے. یہ پوری تاریخ ہے ہماری، ایک بہت بڑی تاریخ ہے. یہ ستاروں کی پرستش صرف ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ہی نہیں کی، بلکہ اس کے بعد بھی تمام تر ادوار میں پرستشیں موجود رہی. تبھی ان صوفیاء کرام کو بھیجا گیا. انہوں نے جو بنیاد اپنی خانقاہ کی، جو ان کا ایک بنیادی ایک عمل تھا جو ہر جگہ آپ کو ہر خانقاہ میں نظر آتا ہے، ہر بزرگ کے یہاں نظر آتا ہے، وہ تھا تطعیم الطعام کا فلسفہ. اور تطعیم الطعام سے بہتر بھلائی آپ بتائیے کہ ایک بھوکے کو آپ نے کھانا کھلا دیا، اس کو زندگی دے دیا آپ نے. مطلب ایک قریب مرگ انسان کو آپ زندگی دیتے ہیں چند لقموں کے ذریعے. حضرت سیدنا اب ان بزرگوں کے مزارات پہ چادروں کا چڑھایا جانا، اس پر بھی بڑے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے ضرور چادر چڑھائی جائے، مگر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو ان بزرگوں کے سردار کہلاتے ہیں، کئی بزرگ ہستیوں کے آپ سردار کہلاتے ہیں انگنت، آپ کا قول مبارک ہے کہ کسی بھوکے کے پیٹ میں نوالے کا اتر جانا، اب بھوکا امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، یہ قید و بند نہیں ہے، بھوکا ہو بس شرط ہے، کسی بھوکے کے پیٹ میں نوالا اتار دینا کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھانے سے افضل ہے. اب بتائیے یہ فلسفہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا فلسفہ، اور ہم قربانی کے ذریعے کہتے ہیں نا گوشت تقسیم کر دیا، جان ہماری آزاد ہو گئی، ہمارا فریضہ پورا ہو گیا اور ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. ہم نے اس سے بڑھ کر سوچا، اور آج نہیں سوچا. مہنگائی کا طوفان اب امنڈ آیا ہے، ہم نے برسوں پہلے سوچا تھا. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ برسا برس سے قربانی کے گوشت سے کھانے پکوا کر لوگوں کو کھلانا، تقسیم کرنا، یہ اپنی پہچان بنا چکی ہے. کسی اور این جی اوز میں کسی کے اختلاف میں بات نہیں کر رہا، سبھی اپنا اپنے طور اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، میں نے کل ایک بات کی تھی، اب کسی کو اچھی لگے یا بری، لیکن ایک معاشرے کی تلخ حقیقت ہے جس کا عکس میں نے پیش کیا تھا، اور وہ یہ کہ جب کسی این جی اوز کو، نان پروفٹ آرگنائزیشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ بہت اچھی فنڈنگ کرتے ہیں، فنڈ ریزنگ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، تو ہم ڈپینڈنٹ، ان کی جو ایک کرائٹیریا ہے جو ڈپینڈنٹ ہے،
ان کو ہمیشہ ماتحت اور ڈیپینڈنٹ ہی دیکھتے ہیں. انڈیپینڈنٹ اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ NGOs کے وہ افراد ہوتے ہیں. بنتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا ہے, ہم نے ان غریبوں کو کبھی بنتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جن کے لیے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب میں جس آرگنائزیشن کا ریفرنس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اس کے جو کرتا دھرتا ہے وہ پاکستان کے مخیر ترین لوگ ہیں. وہ پاکستان کے مخیر ترین لوگ ہیں. اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ چلانے والے حاجی جان محمد صاحب, حاجی محمد اقبال صاحب, حاجی عبدالرؤف صاحب, یہ حاجی صاحبان, یہ ARY کے اونرز, اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے. مگر کیا پڑی تھی, جیسے علامہ فیصل کا برسوں پرانا ایک جملہ میں نے دہرایا تھا کہ جب اتنے کاروبار ہیں, اتنا ان کا بزنس پھیلا ہوا ہے, ان کی اتنی ذمہ داریاں ہیں, اس کے بعد یہ چاہتے تو اپنی زکوٰۃ نکال کر کسی کے بھی حوالے کر سکتے تھے, یا اپنی زکوٰۃ کا کہیں بھی جو اس کے مستحقین وہاں تک پہنچا سکتے تھے. مگر انہوں نے یہ جو ایک پودا لگایا, حاجی عبدالرزاق صاحب نے جو لگایا تھا, آج تناور درخت بن چکا ہے, یہ چاہتے تھے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ پورے پاکستان پر اور جہاں جہاں عالم اسلام میں ضرورت ہو وہاں مرتب ہوں مثبت انداز سے. تو مسلمانوں کی خدمت, انسانوں کی خدمت, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اپنی پہچان بنائی. پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے کئی شعبہ جات میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اجتماعی قربانی کی اپیل لے کر ہم حاضر ہوئے. اس سے قبل میں نے دیکھا ہے پچھلے ماہ و سال میں کہ ہم نے بچیوں کی شادیاں, جو اجتماعی شادیوں کا معاملہ, ان کی جہیز کی تقسیم ہو, ان کے دیگر انتظامات کی باتیں ہوں, میڈیکل ریسورسز جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کس طرح لوگوں کو ایک آؤٹ سورس دی گئی ہے اور لوگوں کی جو میڈیکیشنز ہیں ان پر بھی کام کیا جا رہا ہے, لوگوں کے علاج کی طرف, لوگوں کے میں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک سر راہ چلتے ہوئے آدمی کو جب ہم نے اپنا کارڈ دیا اور ریفرنس دیا اور وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پہنچا, تو کئی مہینے گزر جانے کے بعد جب خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ میں ہماری بہن ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے ریفرنس سے لوگ آئے تھے, تو مجھے یاد تک نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کو بھیجا تھا, کیونکہ سر راہ چلنے والے اکثر آپ کو پتہ ہے پروفیشنل ہوتے ہیں. آپ کیسے ڈھونڈیں گے وائٹ کالر لوگوں کو, سفید پوش مستحقین کو جو بیچارے کسی کے آگے سوال نہیں کرتے, لیکن سر راہ چلتے ہوئے وہ سوال کر رہے تھے در در جا کر, اور واقعتاً جو سوال اور مطالبہ ان کا تھا وہ سچ تھا. اور آخرکار ان کی بہن کی انجیوگرافی اور دیگر جو معاملات ان کے تھے, ایک دو اور مائنر آپریشنز تھے, وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ہوئے, اور ایسے ہزاروں لوگوں کا علاج فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مساجد کی تعمیر میں پارٹیسپیشن ہوتا ہے, بچیوں کی شادیوں پہ بڑا فوکس ہے, بچیوں کی شادیاں کروائی جاتی ہیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے اجتماعی قربانی کے حوالے سے جو میں اپیل کر رہا ہوں, یہ دیکھیے, یہ وہ ہزاروں چہرے جو اس سال بھی منتظر ہیں آپ کی قربانی کے گوشت کے اور اس گوشت سے بننے والے کھانوں کے. انہیں انتظار ہے کہ آپ اپنی قربانی کب پیش کریں, کب عید کا دن آئے, کب ہمیں گوشت ملے, کب ہمیں کھانا ملے. تو ان کے انتظار کو مزید ہم نے طول نہیں دینا ہے, بلکہ ہم نے ان کی امیدوں پر پورا اترنا ہے. یہ جو کچھ چاہتے ہیں اللہ رب العزت ہم سے کروا لے, اور بہتر سے بہتر انداز سے کروا لے. ARY کیٹل فارم ہاؤس کے کچھ مناظر آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ دکھا رہا ہوں, اور یہ مناظر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, کس شفافیت کے ساتھ اجتماعی قربانی اس برس بھی ہونے جا رہی ہے. اور بہترین پرورش اور نگہداشت میں رہنے والے یہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں گے, 87,000 روپے, 87,000 پاک روپیز میں آپ ایک بڑے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں, جو 87,500 87,500 روپیز میں آپ ایک بڑے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں, جس میں 7 حصے ہوں گے, اور وہ 7 حصے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے جائیں گے. آپ 7 مختلف نام دے سکتے ہیں, ہم آپ کی جانب سے قربانی کر بھی دیں گے اور اللہ کے بندوں کو یہ گوشت تقسیم بھی کر دیں گے. اس کی تمام تر ذمہ داری ہماری ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک شیئر شامل کرنا چاہتے ہیں کسی فرد واحد کی جانب سے, کوئی ایچ شیئر ہے ہم قربانی کریں, ایک نام ہو, تو ایک شیئر آپ 12,500 یعنی 12,500 پاکستانی روپیز میں آپ اسے شامل کر سکتے ہیں. اگر آپ بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 23,000 پاک روپیز میں ایک بکرا قربان کیا جائے گا, ایک فرد واحد کی جانب سے قربانی کی جائے گی. جب بکرے کی قربانی کی بات آتی ہے تو میں ضرور اس روایت کو دہراتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے بندہ مومن, وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہے. تو آپ چونکہ آپ اگر بکرا پسند کرتے ہیں تو ہمیں بکرے کی قربانی کرنی چاہیے اپنی جانب سے, تاکہ بکرے کا گوشت, لیکن ان کے لیے تو یہ گائے کا گوشت اور اس وقت مرغی کا گوشت ان کے لیے خریدنا محال بلکہ ناممکن ہو چکا ہے. تو اگر انہیں بکرے کا گوشت میسر آ جائے یا اس سے بنے ہوئے کھانے مل جائیں تو سوچئے ان کے چہروں پر کیسی زندگی کی لہر دوڑ جائے گی. اور آپ ایک قریب مرگ ایک بھوکے کو, ایک مفلس کو زندگی کی جانب لے آئیں گے اپنی قربانی سے.
آپ کا فریضہ بھی سر انجام ہو جائے گا، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا، آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی، اور اللہ کے بندوں کی مدد بھی ہو جائے گی، ان کی بھوک کے لیے ان کے خوراک کا سامان بھی ہو جائے گا۔ ایک کہتے ہیں نا، ایک نیکی کے ذریعے مکمل دین آپ کو مل جائے گا، یعنی اللہ کی اطاعت بھی ہوگی اس عمل سے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت بھی ہوگی اس عمل سے۔ تو آئیے بڑھ چڑھ کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیجئے۔ اس برس بھی ہونے والی قربانی میں آپ کو ہمارے حبیب میٹرو بینک کے آن لائن جو نمبرز ہیں، اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں، اور یہاں پر ہمارے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ٹائٹل آف اکاؤنٹ ہے، جو IBAN نمبر، انٹرنیٹ بینکنگ اکاؤنٹ نمبر ہے، وہ بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے، ہمارا اکاؤنٹ نمبر بھی دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ تفصیلات بھی موجود ہیں۔ یہ گائے کا مکمل جو اس کی کاسٹ ہے پاک روپیز میں، یہ اس کا پر شیئر جو کاسٹ ہے وہ بتائی گئی ہے۔ ایک گوٹ یعنی بکرے کی جو کاسٹ ہے وہ آپ کو بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے UN نمبرز ہیں 24/7 آپ کے لیے، یہ میں کہوں گا ونڈو آف بلیسنگز کھلی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو اس کھڑکی کے ذریعے داخل ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ٹیلی فون نمبرز ہمارے ہیں، ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارے نمائندے آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ آپ بڑھ چڑھ کر اجتماعی قربانی میں حصہ لیجئے، یہ نہ سوچئے کہ ابھی دن بہت باقی ہیں، قریب آئیں گے تو ہم قربانی لکھوا دیں گے۔ آپ ابھی لکھوائیے تاکہ آج سے ہی آپ کی نیکی شروع ہو جائے۔ قربانی آپ نے تب بھی کرنی ہے، آپ ابھی سے اس کو اگر شامل کر لیں گے تو آج کے دن سے لے کر قربانی کے دن تک اور اس کے بعد تک اس کے اثرات انشاءاللہ آپ کی زندگی پر مرتب ہوں گے۔ لوگ برکتوں، کامیابیوں اور خوشیوں کے حصول کی بات کرتے ہیں کہ دعا کریں ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، تو یہ موقع ہوتے ہیں اپنے معاملات ٹھیک کروانے کے اللہ رب العزت سے۔ یہ موقع ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میں نے کل ایک بات کی تھی نا کہ ایک بھوکا شخص جو اللہ رب العزت کے بہت قریب ہو جاتا ہے بھوک میں، اللہ اس سے بڑا قریب ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ اس کی بھوک کا سامان کریں گے تو اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، آپ کو اللہ مل جائے گا، اللہ کی رحمتیں مل جائیں گی، برکتیں مل جائیں گی، کامیابیاں، خوشیاں اور شفا آپ کو حاصل ہوگی اسی در سے کہ جس کے لیے آپ جب کسی طبیب یا معالج کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ مسلمان معالج ہے تو لکھا ہوا ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو شفا دینے والا، غذا دینے والا اور رزق دینے والا، دولت دینے والا، عزت دینے والا، شہرت دینے والا، عظمت دینے والا، سب کچھ دینے والا وہی ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ اس کو راضی کرنے کی خاطر اس قربانی میں حصہ لیجئے۔ یہ قربانی خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اور اس قربانی سے حاصل ہونے والے جو مفادات ہیں وہ اللہ کے بندوں کے لیے ہیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی قربانی 2022 میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، پیغام آگے بھی پہنچائیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ میری گزارش ہے جناب محمود الحسن اشرفی سے کہ اختتام میں وہ کلام، کوئی عقیدت، کوئی دعا یا منقبت جو پیش کرنا چاہیں پیش کریں، اور ہمیں اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواجہ ہند کے راجا مہاراجا تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول میرا خواجہ، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں،
گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ اے خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ ہند کا راجہ، میرا خواجہ تیرے پائے کا ہم نے نہ کوئی پایا، خواجہ ہند کے سارے ولی، ہند کے سارے ولی تیری رعایا، خواجہ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے۔ میرا بگڑا بخت سنوار دو، میرا بگڑا بخت سنوار دو، میرا بگڑا بخت سنوار دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میرے خواجہ مجھ پہ کرم کرو، تمہیں غوث پاک کا واسطہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔